ایک بادشاہ تھا، وہ جو بھی بات کرتا تھا وزیر کہتا تھا اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ ایک دفعہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی۔ وزیر نے کہا اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، میری انگلی کٹ گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ بادشاہ نے وزیر کو جیل میں ڈال دیا۔ پھر وزیر نے کہا اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی اللہ پاک کی۔ بادشاہ کو اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ ایک روز بادشاہ شکار کے لیے اپنے علاقے سے دور نکل گیا اور جنگل میں ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں پر ایسے لوگ رہتے تھے کہ وہ لوگ سال میں ایک آدمی کی قربانی دیتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا۔ جب اس کو ذبح کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ ہم ایسے شخص کی قربانی نہیں کرتے جو عیب دار ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ واپس آتا ہے، وزیر سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے واقعی اللہ کے ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ میری انگلی کٹی تھی، میری جان بچ گئی جب میں نے تمہیں جیل میں ڈالا۔ اس وقت بھی تم نے یہی کہا، تمہارے جیل میں کیا بہتری تھی؟ وزیر کہتا ہے اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو بادشاہ سلامت آپ نے مجھے شکار پر لے کر جانا تھا۔ آپ کی انگلی کٹی تھی، آپ کو انہوں نے چھوڑ دینا تھا اور آپ کی جگہ انہوں نے مجھے ذبح کر دینا تھا۔ آپ سمجھ آئی کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اے انسان، تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کر۔ تو اتنا عقل مند نہیں جو رب کے ارادے کو سمجھ سکے۔ وفات سے قبل ایک والد نے اپنے بیٹے سے کہا میری یہ گھڑی میرے والد نے مجھے دی تھی جو کہ اب 200 سال پرانی ہو چکی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ میں تمہیں دوں کسی سنار کے پاس اسے لے جاؤ اور ان سے کہو کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، پھر دیکھو وہ اس کی کیا قیمت لگاتا ہے۔ بیٹا سنار کے پاس گھڑی لے کر گیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے والد کو بتایا کہ سنار اس کے 25,000 قیمت لگائی ہے کیونکہ یہ بہت پرانی ہے۔ والد نے کہا اب گروی رکھنے والے کے پاس جاؤ۔ بیٹا گروی رکھنے والوں کی دکان سے واپس آیا اور بتایا کہ گروی رکھنے والے اس کے 1500 قیمت لگائی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال شدہ ہے۔ اس پر والد نے بیٹے سے کہا اب عجائب گھر جاؤ اور انہیں یہ گھڑی دکھاؤ۔ وہ عجائب گھر سے واپس آیا اور پرجوش انداز میں والد کو بتایا کہ عجائب گھر کے محتمم نے اس گھڑی کے 8 کروڑ قیمت لگائی ہے کیونکہ یہ بہت نایاب ہے اور وہ اسے اپنے مجموعہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر والد نے کہا میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں بیٹا کہ صحیح جگہ پر ہی تمہاری صحیح قدر ہوگی۔ اگر تم غلط جگہ پر بے قدری کیے جاؤ تو غصہ مت ہونا۔ صرف وہی لوگ جو تمہاری قدر جانتے ہیں وہی تمہیں دل سے داد دینے والے بھی ہوں گے، اس لیے اپنی قدر پہچانو اور ایسی جگہ پر مت رکنا جہاں تمہاری قدر پہچاننے والا نہیں۔